بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ داستان خبیث کی قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میری نگاہیں اس روشنی پر جم کر رہ گئی تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر جب فاصلے ختم ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک سفید ریش بوڑھا شخص تھا جس نے سردی کی شدت سے بچنے کی خاطر اپنے جسم کو ایک پھٹے پرانے کمبل سے لپیٹ رکھا تھا، اور وہ روشنی اس دیے کی لو تھی جسے بوڑھے نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر تقویت ہوئی، اس لیے کہ نہ تو وہ کوئی دیو مالائی کردار تھا، نہ ہی اندھیرے میں چھپ کر وہ مجھے خوفزدہ کرنے والی کوئی شخصیت تھی۔ البتہ مجھے اس بات پر تعجب ضرور ہوا تھا کہ وہ ننھا سا چراغ سرد ہوا کے یک بستہ جھونکوں کے باوجود کس طرح روشن تھا۔ میرے قریب آ کر وہ بوڑھا ٹھہر گیا۔ اس کی عمر 75 اور 80 سے تجاوز کرتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور عجیب سی کشش موجود تھی۔ چند لمحے تک وہ چراغ ہاتھ میں لیے کھڑا مجھے اسپاٹ نظروں سے گھورتا رہا، پھر نرم آواز میں بولا، اتنی رات گئے بستی سے دور اس ویران قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ ماں، میں شاید راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں، میں نے پر امید آواز میں کہا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بندہ بن بندہ، بوڑھے نے سپاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ بندہ ہو کر بندے سے مدد مانگ رہا ہے؟ مدد مانگنی ہے تو اس سے طلب کا جس نے مجھے، تجھے اور اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ کائنات جس میں ہزاروں پراسرار زمرد و اشارے موجود ہیں۔ ہاں، دیکھنے والی آنکھیں ہونا شرط ہیں۔ میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو نے بھٹکنے کی کوشش ہی کیوں کی تھی جو اب رہنمائی کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اس بار بوڑھے نے نفرت سے کہا۔ آپ کا ارشاد بجا ہے قبلہ، لیکن بھول چوک بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کا ورد کیا کر، بوڑھے نے ایک بار پھر الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جس مکان کی چہار دیواری منہدم ہو جائے وہاں چوری اور ڈکیتی کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ محترم، اس وقت مجھے آپ کے واعظ کی نہیں بلکہ مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے قدرے ناخوشگوار انداز اختیار کیا۔ روشنی دیکھ کر بدک رہا ہے بدبخت، بوڑھے کا لہجہ اور خشک اور حقارت آمیز ہو گیا۔ اندھیرے میں کلانچے بھرتے ہوئے تجھے ڈر نہیں لگا تھا؟ اپنی اوقات بھول گیا تھا اور اب واعظ سے کترا رہا ہے؟ گستاخی معاف قبلہ محترم، لیکن اس عمر میں آپ کو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں نے بوڑھے کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اگر میری رہنمائی نہیں کر سکتے تو اپنی راہ لیں، میں اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لوں گا۔ گھر واپس جانا چاہتا ہے؟ جا، واپس پلٹ جا، بوڑھے نے جلال کی کیفیت میں کہا۔ پھر اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں جو ٹیڑھی میڑھی لکڑی پکڑ رکھی تھی گھما کر اچانک اتنے زور سے میرے سیدھے پاؤں کی ہڈی پر ماری کہ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سائیڈ لیمپ روشن کر کے سہمی نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں ہی اپنے بستر پر موجود تھا، البتہ سردی کے باوجود میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر تھرموس سے پانی نکال کر پیا، پھر اس خیال سے کہ ہندو دیو مالائی کہانیاں پڑھنے کے سبب شاید میں نے سوتے میں کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور دوبارہ سونے کے ارادے سے لحاف میں دبک گیا۔ میرے ذہن سے خواب کی تمام باتیں مٹ چکی تھیں، لیکن میں اپنی داہنی ٹانگ میں اس جگہ ہلکا ہلکا درد ضرور محسوس کر رہا تھا جہاں خواب میں نظر آنے والے بوڑھے نے لکڑی ماری تھی۔ شاید وہ بھی اس بھیانک خواب کا نفسیاتی رد عمل تھا جسے میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ مقابلے کے امتحان کا نتیجہ نکلا تو میرے علاوہ میرے گھر والوں کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پورے صوبے کے طلبہ اور طالبات میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ والد صاحب DIG کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے تھے، اس لیے ان کی دیرینہ آرزو تھی کہ میں بھی پولیس سروس میں نام روشن کروں، جبکہ میری والدہ نہ جانے کیوں اس ملازمت کے خلاف تھی۔ بہرحال پولیس سروس میں ایک الگ روب و دبدبہ، شان و شوکت، تجسس اور پھر سب سے بڑا صاحب اختیار ہونے کا نشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں بھی ایسے نشے سے سرشار تھا، اور نتیجہ دیکھنے کے بعد ہی میں نے طے کر لیا تھا کہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن یہ وقتی جذبہ تھا جو غالباً میرے علاوہ دوسرے تمام کامیاب ہونے والے طلباء کے دل میں بھی ضرور ابھرتا ہوگا۔
لیکن مستقبل کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر انسان کو آنے والے کل کا حال قبل از وقت معلوم ہو جائے تو شاید دنیا کے تمام جھگڑے و فساد یکسر ختم ہو جائیں اور یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے۔ بہرحال بزرگوں کی دعاؤں اور اپنی لگن سے میں نے زبانی امتحان میں بھی، جس میں اکثر طلباء یا تو کوئی تگڑی سفارش نہ ہونے کے سبب ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر صوبائیت کا گھناؤنا جراثیم ان کے مستقبل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، لیکن مجھے خدا کی قدرت سے پوری امید تھی اور اس کی کرم نوازی تھی جو اس نے ایک بار پھر مجھے سرخرو کیا تھا۔ اس روز خاص طور پر میرے والد صاحب بہت مسرور تھے۔ دن بھر محلے کے لوگوں اور غریب غربا میں مٹھائی تقسیم ہوتی رہی۔ پھر شام کو جب گھر کے سارے فرد جمع ہو کر بیٹھے تو میرے والد صاحب نے کہا، شہباز بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ تم بغیر کسی سہارے کے آج اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہو، لیکن میری 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک تو یہ کہ پولیس ملازمت صرف پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس میں خاردار راستوں سے بھی ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے بڑے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کی ادائیگی کرتے وقت ایک سچے پولیس آفیسر کو اپنے اور پرائے کی شناخت کیے بغیر قانونی تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جرم اور قانون کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ایک ذرا سی غفلت انسان کو کامیابیوں سے قریب تر لا کر اکثر بہت دور لے جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا اور ان فیصلوں میں کبھی بھی کوئی لچک نہ آنے دینا، ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ آہنی ارادے ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم ایک ریٹائرڈ DIG کی اولاد ہو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سر کو سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا۔ ایک بات اور اس کی کھوپڑی میں بٹھا دو، میری والدہ نے، جنہیں میری پولیس کی نوکری کی ملازمت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، قدرے تنک کر کہا، یہ کہ تم ایک خالص پٹھان کی اولاد ہو جس کی رگوں میں پٹھانی خون دوڑ رہا ہے، اور پٹھان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سینے پر گولی کھاتا ہے۔ پیٹھ دکھانا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا، چاہے توپ کے دھانے میں بھی چھلانگ لگانی پڑے اور زبردستی خود اپنے آپ کو موت کی دعوت کیوں نہ دینی پڑے۔ مردانگی اور شجاعت کے کاموں میں خطرات سے تو بہرحال کھیلنا پڑتا ہے، والد صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن خدا نے عقل بھی دی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مصلحت اور وقت کی نزاکت کو بھی پیش نظر رکھو، عقل کو استعمال کرنا سیکھو، خواہ مخواہ ہر معاملے میں ٹانگ نہ پھنساتے رہا کرو۔ میری والدہ نے کہا، تم آخر شہباز کو عملی زندگی میں قدم رکھنے سے کیوں روکنا چاہتی ہو؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہمیشہ ڈاکٹر یا حکیم کی صنعت کی خاطر لاٹھی لیے اس کے پیچھے دوڑتا رہے، والدہ نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا میں اور بھی ہزاروں راستے ہیں جن پر چل کر انسان نام اور روزی دونوں کما سکتا ہے۔ جان بوجھ کر خطرات سے کھیلنا بھلا کہاں کی دور اندیشی ہے؟ پھر تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے؟ آپ فکر نہ کریں امی جان، میں نے ماں کا دل رکھنے کی خاطر کہا، میں پولیس کی ملازمت کے دوران ہمیشہ آپ کی نصیحت کو فوقیت دوں گا اور اس بات کا وعدہ بھی کرتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ بہرحال جب تک میری تعیناتی کے حکم نہیں آ گئے تب تک یہ چشمک ابو اور امی کے درمیان برابر جاری رہی۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زبانی امتحان میں کامیابی کے بعد مجھے پولیس ٹریننگ کا کورس بھی مکمل کرنا پڑا تھا، اور خدا کے فضل و کرم سے میں نے اس میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ میں نے جب والد صاحب سے اپنے پوسٹنگ آرڈر کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں تحصیل روپ نگر میں تعینات کیا گیا ہوں تو وہ ایک لمحے کو کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ خیریت تو ہے ابو؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ آج میری عملی زندگی کا پہلا دن ہے؟ میں بہت خوش ہوں شہباز بیٹے، والد صاحب نے فوراً ہی اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ روپ نگر یوں تو ایک چھوٹی سی تحصیل ہے جو 25-30 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک فائدے کی بات ہے کہ اس تحصیل میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس ہی اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے، ہر طرف اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئے تو میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ابو، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی خاص بات نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہاری پہلی پوسٹنگ شہر کے اندر ہی ہوتی تو زیادہ مناسب تھا۔ والد صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا تھا، اس لیے میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو والد صاحب مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔
کیا آپ ملازمت کے دوران کبھی روپ نگر میں ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں؟ میں نے والد صاحب کو کریدنے کی خاطر بھول پن سے دریافت کیا۔ نہیں، اس کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس تحصیل کا نام روپ نگر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں قدرتی مناظر قدم قدم پر بکھرے پڑے ہیں۔ آبادی کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور جنگلات کا سلسلہ بھی ہے۔ ان جنگلات میں خاص طور پر ہرن کا شکار کرنے کی خاطر شکاری حضرات دور دراز کے علاقوں سے آتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی جھیل بھی ہے جو آبادی کے ساتھ ہی واقع ہے۔ ڈاک بنگلہ بھی ہے جہاں افسران جا کر ٹھہرتے ہیں۔ اس تحصیل میں مسلمانوں کے مقابلے میں چونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے تمہیں ہر معاملے میں بڑی دور اندیشی سے کام لینا ہوگا۔ والد صاحب نے آخری جملہ نہایت سنجیدگی سے کہا، پھر یکلخ مسکرا کر بولے، تحصیل سے ملحق پہاڑی سلسلوں کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے عجیب و غریب پراسرار قصے اور کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان پہاڑیوں کے اندر کہیں انگریزوں کے دور کا سونے اور چاندی کا بہت بڑا ذخیرہ دفن ہے جو کسی ارب پتی ہندو کی ملکیت ہے، لیکن جب انگریزوں نے اس ریاست پر بھی اپنا تسلط جمایا تو اس ہندو ارب پتی نے اس خوف سے کہ کہیں گوری چمڑی والے اس کے مال و زر کو بھی سرکاری تحویل میں نہ لے لیں، اس پہاڑی سلسلے میں کہیں چھپا دیا۔ میرے خیال میں یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن آج بھی بے شمار لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کی خاطر سرکرداں اور پریشان سنگلاخ پتھروں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ پھر تو روپ نگر کی پوسٹنگ میرے لیے کافی ایڈونچرس ثابت ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پوچھو۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ روپ نگر میں میری تعیناتی کے حکم سے خوش نہیں ہیں۔ ایک حد تک تمہارا خیال درست بھی ہے، والد صاحب نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ مجھے براہ راست ان واقعات سے واسطہ نہیں پڑا، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ روپ نگر کے باسی نہ صرف یہ کہ جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ نظر آتے ہیں جنہوں نے خود کو گندے عملیات کا ماہر بنا کر روزی کمانے کا ایک پراسرار طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ کیا اس میں کوئی اصلیت بھی ہے؟ میں نے تجسس بھرے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے کہ ریاست میں کوئی نہ کوئی ایسے پراسرار واقعات ضرور رونما ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف ہراس پیدا ہوا ہوگا۔ میں نے اس سلسلے میں کبھی زیادہ دلچسپی نہیں لی، لیکن اس کے باوجود تمہیں میرا مشورہ ہے کہ ریاست میں رہ کر تمہیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ تمہارا تبادلہ کسی مناسب جگہ ہو جائے، اور ہاں، ان جادو ٹونے اور پراسرار واقعات والی بات کا ذکر اپنی ماں کے سامنے زبان پر نہ لانا، ورنہ وہ تمہیں کسی قیمت پر روپ نگر جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ماں ہونے کے ناطے میرا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خیال رکھتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ مطمئن رہیے، اس وقت جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تمہیں کتنی مہلت دی گئی ہے؟ والد صاحب نے دریافت کیا۔ 1 ہفتہ، لیکن میرا خیال ہے کہ میں 1-2 روز پہلے ہی وہاں پہنچ جاؤں تاکہ اچھی طرح سے تمام صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ نہایت مناسب خیال ہے، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دینے والا تھا۔ والد صاحب نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، پھر کچھ یاد کرتے ہوئے بولے، روپ نگر میں ایک شخص تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دھرم داس کسی زمانے میں میرے ماتحت ایس پی کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس ریاست میں بھی اپنے فرائض منصبی انجام دے چکا ہے۔ اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو شاید اس نے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد روپ نگر ہی میں اپنا ڈیرا جما رکھا ہے اور وہاں کے بااثر ذمہ داروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے یقیناً یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تم نادر خان کے بیٹے ہو۔ 4 روز تک میں اپنی روانگی اور پرانے ساتھیوں سے ملنے جلنے میں مصروف رہا۔ پھر جب چلتے وقت میں نے اپنی ماں کی خواہش پر پہلی بار وردی پہنی اور اس پر اپنے رینک بیج لگا کر ماں کو زوردار سلیوٹ کیا تو ان کی آنکھیں خوشی کے احساس اور ممتا کے جذبوں سے چھلک اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے ہزاروں بلائیں لینے اور دعائیں دینے کے بعد رخصت کیا۔ پھر انہی کے بے حد اصرار پر مجھے آخری وقت پر اپنے پرانے ملازم احمد علی کو بھی ساتھ لینا پڑا تھا۔ والد صاحب کی اطلاع کے عین مطابق روپ نگر کی تحصیل میرے لیے ایک پرفضا اور دلچسپ مقام ثابت ہوئی۔ میں چونکہ والد صاحب کے ساتھ اکثر شکار پر بھی جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے خوشی تھی کہ اب میں روپ نگر سے ملحق جنگلات میں تنہا بھی شکار کے شوق سے لطف اندوز ہو سکوں گا، جہاں والد صاحب کی اطلاع کے مطابق ہرن بکثرت پائے جاتے تھے۔
روپ نگر چونکہ زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے 2-3 روز کے اندر گھوم پھر کر اس کا بخوبی جائزہ لے لیا۔ ان دنوں میرا قیام ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں تھا۔ اسی دوران میں نے والد صاحب کے دوست دھرم داس جی سے بھی ملاقات کی، جو ذمہ داری کے کاموں میں مصروف تھے، اور ان کا شمار بلا شبہ بڑے ذمہ داروں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ دھرم داس کا اصرار تھا کہ میں ان کے ساتھ قیام کروں، بلکہ انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ میں نے ان کے ہوتے ہوئے ہوٹل میں قیام کے بارے میں کیوں سوچا۔ بہرحال چوتھے روز میں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور اس رہائش گاہ میں منتقل ہو گیا جو میرے لیے مخصوص تھی۔ اس عمارت میں، جو ایک بڑے بنگلے کی شکل میں تھی، کل 5 کمرے تھے، جن میں سے 3 کمرے میری رہائش کے لیے تھے، جبکہ ایک کمرہ بطور آفس استعمال ہوتا تھا، اور 5ویں کمرے میں، جو خاصا وسیع و عریض تھا، وہاں میرے عملے کے افراد بیٹھتے تھے۔ پولیس چوکی میری رہائش گاہ سے تقریباً 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ میرا عملہ کل 8 افراد پر مشتمل تھا، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ انسپکٹر کا نام بدر اقبال تھا، جو ابھی حال ہی میں تعینات ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ASI رام دیال تھا، جو تقریباً 2 سال سے وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ 6 عدد پولیس والے تھے، جس میں موہن لال بطور اردلی میرے کاموں پر مامور تھا۔ بقیہ پولیس والوں میں سے 3 ہندو اور 2 مسلمان تھے۔ میرے لیے ملازمت کا وہ پہلا تجربہ تھا۔ میں مردم شناس ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، لیکن ہر شخص کے اندر ایک چھٹی حص ضرور ہوتی ہے جو اسے اچھے اور برے کی نشاندہی کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ میں نے بہت جلد اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ رام دیال کو وہاں میری تعیناتی شاد گزری تھی۔ بظاہر وہ ایک اچھے اور فرما بردار ماتحت کی طرح میرے حکم کی تعمیل کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں یہ احساس میرے دل میں پختہ ہوتا چلا گیا تھا کہ وہ کچھ پرسرار شخصیت کا مالک ہے۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت یوں محسوس نہیں کی کہ ہر شخص کو کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ 6 سپاہیوں میں 4 ہندو اور 2 مسلمان تھے، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنا فرض نبھانے میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ 2 مہینے کے اندر میں نے پوری تحصیل کو نہ صرف یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا، بلکہ تحصیلدار، اس کے عملے اور دیگر مقامی افسران سے بھی اچھی خاصی صحت سلامت پیدا کر لی تھی۔ اور اس سلسلے میں والد صاحب کے پرانے دوست دھرم داس نے خاص طور پر میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ روپ نگر تحصیل میں جو واحد اسسٹنٹ سٹی مجسٹریٹ راکیش ورما تعینات تھے، وہ بھی میرے والد کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ بھی جلد مجھ پر مہربان ہو گئے۔ راکیش ورما ویسے تو ذات پات کے اعتبار سے ہندو تھے، لیکن بے حد ملنسار اور نیک آدمی تھے۔ کشادہ ذہن کا مالک ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی خود کو نہ تو کسی کیس میں پارٹی بنایا، نہ ہی صوبائیت اور فرقہ پرستی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے موہن لال نامی جو اردلی ملا تھا، وہ روپ نگر کے باسیوں کے علاوہ وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، اور ہر معاملے میں اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے میری رہنمائی کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میرے لیے کھانا پکانا اور گھریلو کام کاج میرے درینہ ملازم احمد علی نے سنبھال رکھا تھا۔ غرض یہ کہ مجھے روپ نگر میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں تھی۔ 15 روز میں ایک بار میں موہن لال کو ساتھ لے کر جنگلات کی طرف نکل جاتا اور ایک آدھ خرگوش مار لیتا۔ ایک روز میں شام کے وقت شکار سے واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک نوجوان عورت نے، جس کی عمر 25 سال اور چہرے کے نقوش تیکھے اور جاذب نظر تھے، میرا راستہ روک لیا۔ کمر پر ہاتھ جما کر اس نے ایک لمحے کو مجھے گھورا، پھر بڑی رکھائی سے قدرے درست لہجے میں بولی، مجھے تم سے ایک شخص کی شکایت کرنی ہے جو کئی بار میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کر چکا ہے۔ 1 نمبر کا آدمی ہے۔ اے مورخ، ہٹ راستے سے، میرے اردلی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اگر تجھے کسی کے خلاف پرچی کٹوانی ہے تو دفتر آ کر بات کرنا۔ میں جانتی ہوں تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ سیٹھ ساہوکار ہے، دوسروں کی طرح تیری مٹھی بھی گرم کر دیتا ہوگا، جبھی تو بھی مجھ پر غرا رہا ہے۔ ہٹتی ہے راستے سے یا لگاؤں ایک الٹے ہاتھ کا؟ موہن لال غصے سے بولا، بڑی آئی کہیں کی ستی ساوتری بن کر۔ قریب تھا کہ اس عورت اور میرے اردلی کے درمیان تو میں طول پکڑ جاتی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر عورت کو گھورتے ہوئے بولا، تمہیں کس کی شکایت کرنی ہے؟ پٹواری کے منشی پریم چندر کی، وہ ایک بار پھر گندی زبان میں بولی۔ آئے دن مجھے اکیلا پا کر اس کو مستی سوجنے لگتی ہے۔ کسی دن میرا دماغ پلٹ گیا تو اس کی کھوپڑی کے سارے کیڑے جھاڑ کر رکھ دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے معاملہ وقتی طور پر رفع دفع کرنے کی خاطر کہا، میں کل ہی کسی وقت پریم چندر کو بلا کر سختی سے سمجھا دوں گا، وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔
سبق تو اسے میں بھی ٹھیک ٹھاک پڑھا سکتی ہوں، لیکن تم نئے آئے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی آزما لوں۔ تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عورت جوان ہو اور غریب ہو تو اسے کسی کا وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بغیر میری شخصیت یا عہدے سے مروب ہوتے ہوئے بڑی نفرت اور حقارت سے بولی، تم سے پہلے جو بڑا افسر یہاں آیا تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو بل دینے لگتا تھا۔ کیا تم بغیر گالی بکے کوئی بات نہیں کر سکتی؟ میں نے اس بار قدرے سختی سے کہا۔ تم نے ابھی یہاں صرف انسانوں کو دیکھا ہے، ان کتوں کو نہیں دیکھا جو کسی اکیلی عورت کو دیکھ کر زبان لپلپانے لگتے ہیں۔ اس نے پھر ایک گندی گالی بکتے ہوئے جواب دیا۔ شٹ اپ! میرا لہجہ یکلخت درست اور افسرانہ ہو گیا۔ اب کی بار اگر تم نے فضول بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جواب میں اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ میرے لب و لہجے سے مروب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے کولے مٹکاتی جھیل کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ میں نے بھی دیر تک خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا، پھر موہن لال کو مخاطب کر کے پوچھا، کون تھی یہ عورت؟ جمنا، موہن لال نے دبی زبان میں کہا۔ بڑی گندی اور خرانٹ عورت ہے، تحصیل کے بھلے ماس تو اس کو دور سے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ کرتی کیا ہے؟ جھیل کے کنارے اپنی ایک اندھی اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہے، موہن لال نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کام دھندا بھی نہیں کرتی، لیکن اچھے سے اچھا کھاتی اور پہنتی ہے۔ بڑی کمذات عورت ہے سرکار، جب چاہتی ہے بھرے بازار میں کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے مختصراً جواب دیا اور بولا، پٹواری کے منشی پریم چندر سے اس کا کیا جھگڑا ہے؟ جس زمین پر جمنا نے جھونپڑی بنا رکھی ہے وہ سرکاری زمین ہے سرکار۔ وہ چاہتی ہے کہ کاغذوں میں الٹ پھیر کرنے کے بعد زمین کا ٹکڑا اس کے نام کر دیا جائے۔ اسی کارن اس کمینی نے پریم چندر کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن وہ شادی شدہ آدمی ہے اور ایماندار بھی۔ جب سے اس نے ٹکا سا جواب دیا ہے وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے جمنا کے سلسلے میں؟ میں سمجھا نہیں سرکار، موہن لال نے کہا۔ کسی مرض کے جراثیم جب زیادہ پھیلنے لگیں اور وہ اس کے لیے مہلک ثابت ہونے لگیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اپائے کرنا چاہیے۔ اب میں سمجھ گیا سرکار، لیکن میں آپ کے چرنوں کی دھول ہوں، اس لیے ہاتھ باندھ کر بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس بدذات کو اسی کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس طرح تو وہ اور زیادہ خودسری پر اتر آئے گی۔ آپ مالک ہیں، مجھ سے زیادہ برے اور بھلے کی جانکاری رکھتے ہیں، لیکن کیا؟ میں نے وضاحت چاہی، اس لیے کہ موہن لال کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھ سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو क्षमा کر دیجیے گا سرکار۔ میں نے اپنے بڑوں کو بھی یہی کہتے سنا ہے کہ گند میں پتھر مارنا اچھا نہیں ہوتا، منش کے اپنے اجلے اور پوتر کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اوکے، میں سوچوں گا اس سلسلے میں نے جمنا کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ گھر آ کر میں نے غسل کر کے لباس تبدیل کیا، پھر اس ورانڈے میں جا کر بیٹھ گیا جس کے سامنے ایک مختصر مگر ہرا بھرا لان موجود تھا۔ احمد علی نے میری پسند کے مطابق کافی تیار کر کے برتن میرے سامنے بیت کی میز پر سجا دیے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے غسل کرنے کے بعد جب میں نے کافی کا پہلا گھونٹ لیا تو بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ موہن لال نے آ کر اطلاع دی کہ انسپکٹر بدر اقبال کسی کام سے آئے ہیں۔ میں نے انسپکٹر کو وہیں ورانڈے میں بلا لیا اور احمد علی کو کافی بنانے کا اشارہ کیا۔ بدر اقبال ایک کم سخن مگر بے حد ذہین افسر تھا اور قانون کی پیچیدگیوں کے علاوہ اپنے فرائض سے بھی بخوبی واقف تھا۔ مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی پینے کے دوران ہمارے درمیان رسمی بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر بدر اقبال نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت آپ تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے سی ایم راکیش ورما صاحب نے آپ کو رات کے کھانے کی دعوت دی ہے۔ کوئی خاص بات؟ ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ آپ پر خاصے مہربان ہیں، شاید اس لیے کہ وہ آپ کے والد کے پرانے واقف کاروں میں سے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ایک اہم ذمہ داری سونپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اہم ذمہ داری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہی ثابت ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ پٹواری اوم پرکاش کے کیس کی فائل تفتیش کی غرض سے آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ پٹواری اوم پرکاش؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، روپ نگر کے پٹواری کا نام تو منوہر ہے، پھر یہ اوم پرکاش؟
मनोहर को ये जिम्मेदारी ओम प्रकाश की पुरसरार मौत के बाद सौंपी गई है। पुरसरार मौत से आपकी क्या मुराद है? मैंने हैरत से पूछा। आपके यहाँ आने से कोई 2 माह पेशतर की बात है कि ओम प्रकाश एक सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया था। आम ख्याल यही था कि वो हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से मरा है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने एक अजीबोगरीब कहानी बयान की है। वो क्या? रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश जिस्म में खून की कमी के सबब हलाक हुआ था। आई सी, मगर इसमें पुरसरार बात क्या है? ओम प्रकाश की लाश जिस बिस्तर पर पड़ी मिली थी, वहीं तकरीबन 16 फुट लंबा एक कच्चा धागा भी मिला था जो खून से तर था, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश के जिस्म में एक कतरा भी खून बाकी नहीं बचा था। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्या वो कच्चा धागा इसके जिस्म का तमाम खून चूस गया था? जी हाँ, बदर इकबाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया। बजाते खुद मैं भी काले इल्म पर यकीन नहीं रखता, लेकिन ओम प्रकाश की मौत से मुकामी लोगों में ये तासुर लिया गया है कि वो सिफली के गंदे इल्म का शिकार हुआ है। मुकामी पंडित और पुजारियों का भी यही ख्याल है कि सिफली के इल्म के किसी माहिर ने इस कच्चे धागे पर कोई हलाकत खेज मंत्र पढ़कर दम किया होगा, फिर इसे किसी तरह ओम प्रकाश के जिस्म पर डाल दिया था, और वो धागा रात भर में ओम प्रकाश के जिस्म का सारा खून पी गया। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? ओम प्रकाश सुबह सवेरे उठकर नहाने और पूजा पाठ करने का आदी था। बदर इकबाल ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। वकूआ वाले रोज़ जब वो दिन चढ़े तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई। उन्होंने बंद दरवाजे को बथेरा पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। चुनाचे उन्होंने पुलिस से मदद की अपील की। फिर मैंने तजस्सुस से दरियाफ्त किया। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी यही दर्ज है कि ओम प्रकाश की ख्वाबगाह का दरवाज़ा पुलिस ने तोड़ा था, जिसके बाद मरने वाले की लाश ही दस्तयाब हो सकी थी। कुर्ब जवार में सवाए खूनी धागे के और कोई ऐसे निशानात नहीं मिल सके थे जो ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में कारामद समझे जाते। पुलिस ने पूरी तरह छानबीन की। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद फाइल को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। आपने ज़ाती तौर पर क्या अंदाज़ा लगाया था? मैं इस हादसे के 10-12 रोज़ बाद यहाँ तैनात किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या आपने बाद में इस बात की तफ्तीश की थी कि ओम प्रकाश की मौत के और क्या असबाब हो सकते थे? मुझे इस काम पर मामूर नहीं किया गया था, लेकिन मैंने अपने तौर पर कुछ छानबीन ज़रूर की थी। बदर इकबाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। ओम प्रकाश की मौत वाकई पुरस्सरार थी। कोई ऐसी शहादत या निशान भी नहीं मिले थे जिनके सहारे कातिल या कातलों तक पहुंचा जा सकता, मगर इसके बावजूद मुझे यकीन है कि इसे कत्ल किया गया है। कत्ल? मैंने ताज्जुब से कहा। मैं समझा नहीं। रूपनगर में जादू टोना, जंतर मंतर और सिफली करने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। हो सकता है वो कच्चा धागा किसी सिफली के माहिर ही का करिश्मा हो, लेकिन ओम प्रकाश को किसी ने बिला वजह महज तफरीह तबाह की खातिर तो नहीं मारा होगा। इसकी मौत की पुष्ट पर यकीनन कोई मकसद कार फरमा होगा, जिसकी खातिर किसी की जुबान हमेशा के लिए बंद करा दी जाती है। बहरहाल ऐसे केसेस में किसी को शुबे की बुनियाद पर तफ्तीश की खातिर हिरासत में तो लिया जा सकता है, मगर बगैर किसी शहादत या ऐनी गवाह के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जा सकता। 1 मिनट, मैंने पूछा, क्या ओम प्रकाश के अलावा भी रूपनगर में इस किस्म की पुरसरार अमवात होती रही हैं? जी नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहला वाक़या है, लेकिन इसके मुहर्रकात को भी बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुड, मैंने बदर इकबाल को तारीफ़ी नज़रों से देखा। मैं भी इन्हीं खतूत पर सोच रहा था, मगर आपको ये ख्याल आ गया कि राकेश वर्मा ने मुझे इसी फाइल को डिस्कस करने की खातिर खाने की दावत दी होगी। मेरा ख्याल यही है जनाब, इसकी कोई ख़ास वजह भी होगी। जी हाँ, अभी कोई 10 रोज़ पहले की बात है जब वर्मा साहब ने इस फाइल को रिकॉर्ड रूम से निकलवा कर अपनी तहवील में लिया है। हो सकता है कि ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में कोई आदमी इनकी फहरिस्त पर आ गया हो और वो इस मशकूक फ़र्द के बारे में तफसीली छानबीन का इरादा रखते हैं। यहाँ कुल कितने ज़िम्मेदार हैं? मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। बड़े ज़िम्मेदार तो 2-3 ही होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ओम प्रकाश की मौत के पीछे किसी ज़िम्मेदार का हाथ हो। मैं पुरजोश लहजे में इसकी बात काटते हुए बोला, पटवारी चूँकि ज़मीनों का हिसाब किताब रखता है, इसलिए मुमकिन है किसी ने अपने कागजात में हेरा फेरी कराने की खातिर ओम प्रकाश को ख़रीदने की कोशिश की हो और इसके इनकार के बाद इसे रास्ते से हटा दिया हो। और भी बहुत से इम्कानात हो सकते हैं जनाब, लेकिन महज इम्कानात की बिना पर हम किसी की आज़ादी को कैद में तो नहीं बदल सकते।
انسپیکٹر بدر اقبال میری معلومات کے مطابق پولیس کے محکمے میں گزشتہ 8-10 سال سے وابستہ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں مزید کسی پہلو کو کریدنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بدر اقبال کا قیاس اپنی جگہ 100% درست ثابت ہوا۔ رات کو راکیش ورما نے کھانے کے بعد اسی کیس کی فائل کو میرے حوالے کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ذاتی طور پر اس طرح اوم پرکاش کی موت کی چھان بین کرو کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے کہ تم کیس پر کام کر رہے ہو۔ مجھے وشواس ہے کہ یہ فائل تمہارے لیے دلچسپ ثابت ہوگی، بلکہ تمہارے تجربات میں بھی اضافہ کرے گی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اوم پرکاش کے قاتل یا قاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوا سکوں۔ میں نے پراعتماد انداز میں کہا، تمہارے والد بھی اسی قسم کے پیچیدہ کیسز میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے، اسی کارن میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ راکیش ورما نے کہا، نادر خان صاحب مجھ سے بہت سینئر افسر ہیں، مجھے ان کے ساتھ کبھی کوئی براہ راست واسطہ نہیں پڑا، لیکن میں نے دوسروں کی زبانی تمہارے پتا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، مجھے تمہارے اوپر پورا وشواس ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی رازداری سے کہا، اس بات کا علم کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فائل میں نے تمہارے حوالے کی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، پوچھو۔ اوم پرکاش کے قتل یا موت کے بارے میں اتنی رازداری کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یقین تھا کہ تم کوئی ایسا ہی سوال کرو گے۔ ورما جی نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پھر کہا، جو لوگ پٹواری جیسی حیثیت کے افسر کو اپنا راز چھپانے کی خاطر ٹھکانے لگوا سکتے ہیں، وہ تمہاری جان کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، لیکن تم ابھی جوان ہو، تمہاری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا ہے۔ ورما نے تیزی سے کہا، لیکن جوانی اور تجربے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم وشواس نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اوم پرکاش کو کسی پلید اور گندے عمل کے ذریعے ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے یہ پرسرار کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔